فرمایا سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اس کو صبر بھی دیں گے، شکر بھی دیں گے، اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے۔ اس لیے میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے، جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے، وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئے جو مسجد کا ماحول ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے، اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی، اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور فرمایا اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے نقش و قدم پر ہے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح رخ سمجھنا ہے، تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے، اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کراچی سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر ہی انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں، تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟
فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے. کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے، جس سے بچنے کے لیے کہا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے. جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہے. وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چل پھر رہے تھے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ تو ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے. تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگی میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے. کیا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے. فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں. کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کیا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی. ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا. ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے. اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے. برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے. اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے. مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے. اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے. مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے. ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں. یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی، اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنے کی محنت ہے. جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، ان کو روڑا اٹکا نہیں سکتی ہے. اللہ اپنی قدرت سے کام کریں گے اور اس مجمع کے ذریعے سے کریں گے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے. اچھی طرح کرنے ہی سے آدمی بنے گا، صرف پھرنے سے بنے گا نہیں. زمین میں گٹلی صحیح رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، درخت اللہ بناتے ہیں. نطفے کو صحیح جگہ پہنچانا یہ انسان کے ذمہ ہے، انسان اللہ بناتے ہیں. ایسا ہی تبلیغ کا ایک کام ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں جن بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہے.
جب یہ بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس محنت میں لگنے والے کو اللہ توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے اور اگلی زندگی میں صحیح چلنے کا عزم اور ارادہ عطا فرمائیں گے۔ اور توبہ میرے دوستو اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے اور آگے کے لیے اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اس مجلس میں اللہ سے توبہ مانگے پچھلی زندگی کے بارے میں، کہ وہ سارا مجمع تیار ہے اللہ سے ان 3 دنوں میں پچھلی زندگی پر توبہ پر آنسو بہا کر آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور جو واپس جائیں وہ بھی کام کرنے کے جذبے سے جانا ہے کہ وہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے ایک تو پورا دین سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے۔ اب پورا دین کیا ہے؟ تو پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور میں سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ہر ایمان والے کا یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ آج تک جتنوں کی زندگی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ مطلق ہے، سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 800 کروڑ انسان ایک گندے قطرے کے ذریعے سے بنایا، ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اس لیے ہمارا دل، ہماری امید اللہ سے وابستہ ہو جائے اور ڈر اللہ سے لگے کہ ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے اور امید رکھیں گے تو اللہ سے رکھیں گے، نہ مخلوق سے امید رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے۔ سب سے پہلے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کے تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے زندگی گزارے اور جو محمدی بن کر کے مرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل ہے میں تو محل میں بنا دیں گے۔ اس لیے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے